اور سویلائزیشن کے دعوے دار یہ سامراجی طاقتیں، یہ شیطانی قوتیں، ان کے چہرے کے اوپر 165 معصوم بچیوں کا خون ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہے، شہید کیا گیا، کیا جرم تھا ان کا؟ ان کے دامن سے امام خامنئی کا خون ٹپک رہا ہے، اور وہ خون ان سے ہر قیمت پر اپنا حساب لے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے امام خامنئی کو ٹریپ کیا، حقیقت میں تم خود ٹریپ ہوئے ہو۔ اس نے شہید ہو کر ایران کی قوم کو متحد کر دیا، ناقابل تقسیم وحدت کی مٹھی میں ان کو بدل دیا، ان کے اندر مزاحمت کا وہ شعلہ جوالا بھڑکا دیا ہے کہ تم جتنا مرضی آتش و آہن برسا دو، 9 کروڑ ایرانیوں کو تم قتل نہیں کر سکتے، تم ان کی زمین کو جتنا مرضی بارود برسا لو، ان کی مزاحمت کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایران کی قوم کی مزاحمت تم کیا ختم کرو گے؟ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم تو فلسطین کے اندر چھوٹی سی غزہ اسٹرپ، وہاں پر حماس کی مزاحمت کو، اس کی سرنگوں کو آج تک ختم نہیں کر سکے۔ ایک چھوٹی سی قوت تھی جس نے تمہارا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا۔ ایران تو عظیم 6000 سال کی سویلائزیشن ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کی تہذیب ہے، اس نے کبھی غیروں کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا، اس کو کیسے تم سرنڈر کرو گے؟ اور اس کے پشت پر انسانیت دوست قوتیں کھڑی ہیں، یقینی طور پر نقصان بھی ہے، قربانیاں بھی ہے، بہت بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کی تباہی بھی ہے، لیکن اگر یہ نفی اسبات پہ ہم پڑھیں گے تو پھر کبھی قومیں آزاد نہیں ہوتی، انسان آزاد نہیں ہوتی۔ کچھ معاملات نفی اسبات سے بلند، وہ انسانیت کی آزادی کے لیے بے خوف اور بے لوث ہو کر قربانیوں سے اٹے بڑے راستوں پر چل کے وہ اختیار کرنے پڑتے ہیں، تب پھر قومیں، مردہ قومیں بھی زندہ ہوتی ہیں، انسانیت بھی آزاد ہوتی ہے، سماج بھی بدلتے ہیں، معاشروں میں انقلابات آتے ہیں، سامراجی طاقتوں کے غلبے، اس کے ٹوٹنے کا عمل ہوتا ہے۔ اور آج وہ مرحلہ آن پڑا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سامراجیت کا طلسم ٹوٹ رہا ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کے اندر سے امریکی اڈو کو، اس کو دیش میں کالا کر دینے کی بنیاد ایران نے رکھ دی ہے۔ آج اگر عرب تھوڑی بہت بھی ہمت کریں تو ان کی آزادی کی بنیاد تو ایران نے رکھ دی ہے۔ آج امریکہ کو اس خطے سے بے دخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج وہ اپنی بالادستی، جھوٹی بالادستی، اس کو بچانے کے لیے وہ آتش و آہن برسا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایرانی قوم کو غلام بنا لیں گے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے ایٹم بم سے ان کو ڈرا دوں گا، تو یہ خیال است و محال است و جنوں، وہ ان سب چیزوں سے اب ماورا جا چکے ہیں۔ تم جو مرضی کر لو، یہ مزاحمت نہیں رکے گی۔ یہ مزاحمت امریکی سامراجی غلبے کو مکمل طور پر جلا کر خاکستر کر دے گی۔ اور یاد رکھیں، اس جنگ کے بعد دنیا پہلے والی دنیا نہیں رہے گی، یہ دنیا تبدیل ہوگی۔ عالمی آرڈر جو پہلے ہی تبدیل ہو رہا تھا، اس کی تبدیلی کا پروسیس مزید اسٹرینتھن ہوگا، نئی دنیا ایمرج ہوگی۔ اس نئی دنیا کے اندر ہم نے پاکستانی شہری ہونے کے لحاظ سے سوچنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔